السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 353۔ سورۃ النور آیات ہیں 28 سے لے کر 31 تک۔ گزشتہ صفحے کے آخری آیت میں یہ حکم ہوا تھا کہ دوسروں کے گھروں میں ان کی اجازت لیے بغیر، سلام کیے بغیر داخل نہیں ہونا۔ اب آج کی دو ابتدائی آیات ہیں، تو پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں تم ایسے گھروں کے پاس جاؤ جو رہائشی نہیں ہیں، غیر آباد ہیں، تو کیا طریقہ کار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہیں پاؤ تو داخل نہیں ہونا، اجازت لینا ضروری ہے، یہاں تک کہ تمہیں حتیٰ یؤذن لکم، جی اگر اجازت دی گئی تو، ورنہ نہیں۔ اور دوسری شکل، اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹو تو لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی صاف ستھری بات ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کا اس وقت ان کے مکان میں داخل ہونا ان کے لیے مناسب نہیں، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ اب ایسے مکان جو غیر آباد ہیں، تو سنیے، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ تم پر کوئی حرج نہیں کہ ایسے مکانوں میں داخل ہو جاؤ جو غیر آباد ہیں، غیر مسکونۃ، اس میں کوئی نہیں رہتا، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہے۔ مسافر ہیں، دیکھا کہ غیر آباد مکانات ہیں، کچھ رکھ دیا سامان، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم جن باتوں کو ظاہر کرتے ہو انہیں چھپاتے ہو۔ اب آگے دو آیت ہیں، پہلی آیت مختصر ہے، دوسری آیت طویل ہے، لمبی ہے۔ پہلی آیت مؤمن مردوں کے تعلق سے ہے، اور دوسری آیت مؤمن خواتین کے تعلق سے ہے، جو تفصیل طلب ہے، تو سنیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اور کہہ دیجئے رسول مؤمن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کب؟ جب کسی اجنبی خاتون سے کوئی سابقہ پیش آئے، وہ آپ سے کچھ رہبری چاہتی ہے، یا آپ سے کوئی چیز لینا چاہتی ہے یا دینا چاہتی ہے، یا آپ اس سے رہبری چاہتے ہیں، تو نگاہیں نیچی رکھیں، خوب ذہن میں رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں، جی، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت ہی صاف ستھری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کو کرتے ہیں وہ اس سے خبر رکھتا ہے، خبردار ہے۔ اب یہاں پر سیگے اس کے رسول سے کہا جا رہا ہے نا، اس لیے غائبانہ سیگے ہیں۔ اب دوسری آیت چونکہ لمبی ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے چونکہ یہ تدریسی وقف، یعنی وقف جو ہم کریں گے تاکہ سمجھ میں آئے کہ ایک ایک جملہ کیا ہے، اس لیے ہم ہر ایک جملے پر رکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ساتھ میں رہیے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اب چونکہ نون پر تشدید ہے تو تھوڑا گننا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اے رسول کہہ دیجئے مؤمن عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بھئی انہیں بھی ساتھ آ سکتا ہے نا، کسی اجنبی مرد سے آئے گھر میں کوئی چیز دینے لینے تو نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی کوئی چیز ظاہر نہ کریں۔ جانتے ہیں زینت کی چیز جہاں زیور پہنا جاتا ہے، الا ما ظہر منہا، مگر ایک ناگزیر طور پر وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی چیز دے دی تو ہتھیلی تو نظر آئے گی نا، جی تو یہ معاملہ۔ اور چاہے کہ اوڑھنیاں اوڑے رکھیں اپنے گریبانوں پر، اب ساتھ میں رہیے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ بعول، بعل کی جمع، مطلب ہے کہ زینت کس کے لیے ظاہر کریں گے تو مقدم شوہروں کو رکھا ہے، ابھی اور بھی ہیں آگے، چونکہ شوہر ایک اور عورت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے مقدم رکھا گیا ہے۔ یا کہ اپنے باپ، آبا باپ دادا، تو باپ دادا ان سے کوئی پردہ نہیں، یا کہ اپنے شوہروں کے باپ دادا، یا کہ اپنے خود کے بیٹے ابنائہن، یا کہ اپنے شوہروں کے بیٹے۔ تو دیکھیے غور سے سنیے، شوہروں کے بیٹے ان سے بھی پردے کی ضرورت نہیں۔ او اخوانہن، یا ان کے اپنے بھائی یا بھائیوں کے بیٹے یا بہنوں کے بیٹے۔ او نسائہن، یعنی میل جول رکھنے والی عورتیں جو ہمیشہ آتی ہیں کام کے لیے۔ او ما ملکت ایمانہن، یعنی ان کے مملوک، غلام ہو تو چونکہ کام وغیرہ کرتے ہیں۔ او التابعین، تابعین کے معنی ہوتے ہیں نوکر چاکر، شہوت اس میں نہیں ہے مردوں میں سے، یعنی مردوں میں ایسے نوکر چاکر کہ وہ شہوت کے دنوں سے وہ پار کر چکے ہیں، بوڑھے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ بچے کہ جن پر عورتوں کے پردے کی چیز ابھی ظاہر نہیں ہوئی، اتنے کم سے نہیں۔ اور یہ کہ اپنے پیروں کو نہ ماریں زمین پر، ماریں گے تو کیا ہوگا کہ ظاہر ہوگی ان کی وہ زینت جو چھپائے رکھے ہیں۔ ما یخفین، مطلب ہے کیا، پیر ماریں گے تو زیور کی جھنکار آئے گی نا، جیسے بھی زیور ہوں، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے پائل کی جھنکار، پاجب کی جھنکار، تو کوئی ضرور نہیں کہ پاجے بھی ہو، بھائی پہلے جو زیورات ہوتے تھے بڑے لمبے، تو زیورات وہ آپ زور سے پیر ماریں گے تو حکم ہے کہ دھیرے سے پیر مارو اور متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف سارے کے سارے، اے مومنوں، تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ اب ہم نے یہاں آپ کو جو لغت القرآن ہے یاد کر لیں، ہم نے لکھا یہاں دیکھیں بعول، بعل کی جمع، اور ایک ہے لفظ زوج، تو ہم زوج کے معنی بھی کیا کرتے ہیں، شوہر کے، اور آیا ہے زوج ہی ہے، اور بال کے معنی بھی ہم نے لکھا ہے شوہر کے۔ تو ہم نے آپ کو یہاں پوسٹ کیا ہے کہ دیکھیے اصل میں زوج میں اور بال میں فرق ہے، یہ یاد رکھنا۔ زوج کے معنی صرف شوہر نہیں، بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے، تو زوج کے معنی جوڑا، تو جوڑے میں بیوی بھی اور مرد بھی، اور بال کے معنی شوہر۔ تو دیکھیے ہم نے نقل کیا آپ کو
اشارہ کیا ہے کہ یہ آپ احسن البیان میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے نیچے جتنا بھی بیان ہے، وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک کا، ٹھیک ہے نا؟ تو زوج سے مراد کیا؟ آپ کی بیوی. جی پھر انبیاء کی ہم نے آیت نقل کی ہے سورۃ الانبیاء کی کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ، اس کے بعد ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، مطلب وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. سورہ انبیاء کی 90 نمبر کی آیت ہے. اور ہم نے زوج کو اس لائق بنا دیا، تو زوج سے مراد کیا؟ بیوی. تو یہ بتانا تھا کہ زوج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس کے لیے؟ مرد کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. اور بعل کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف اور صرف شوہر کے لیے. تو یہ فروق اللغہ جاننا بہت ضروری ہے. اب رہا سوال مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. تو مومن عورتوں کے تعلق سے ہم نے وہی احسن البیان کی 31 نمبر آیت سورہ نور کی، جو آج کے سبق کی پوری تفصیل ہم نے پوسٹ کی ہے، آپ اسے پڑھ لیں. تو ہمارا یہ سلسلہ جو ہے 10 منٹ کا 1 پیج کا بھی جاری رہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا ہی مفید ہوگا یہ پیج. اگر اسے آپ پڑھیں گے، ہم نے آیتوں کے نمبر اور پیج نکالیں، اسے غور سے پڑھیے، سمجھیے. تو آج اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.